السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون اور ایک مشاطہ نام کی عورت کا واقعہ۔ اس واقعے کو ہم غور اور عظمت سے سنیں گے۔ غور اور عظمت سے سنیں گے تو بات دل میں اتریں گی، اور جب بات دل میں اتریں گی تو عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ فرعون کے دور میں ایک مشاطہ نام کی عورت تھی۔ وہ فرعون کے یہاں پہ کام کیا کرتی تھی، اور اس کا کام یہ تھا بال بنانے کا، عورتوں کا، بچوں کا بال بنانے کا کام تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس کی بڑی لڑکی کے بال بنا رہی تھی، فرعون کے بڑی لڑکی کے بال بنا رہی تھی۔ بال بناتے بناتے وہ کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، تو اس مشاطہ نام کی عورت کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اے موسیٰ کے رب موسیٰ۔ جب دیکھو ہمارے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، تو اس کے منہ سے ایسا نکلا کہ اے رب موسیٰ۔ تو وہ اس لڑکی نے پیچھے پلٹ کر کہا، تم نے کیا کہا؟ تو اس مشاطہ نام کی لڑکی نے کہا، میں نے موسیٰ کے رب کو آواز دیا۔ تو اس نے کہا، تجھے معلوم نہیں؟ رب تو میرا باپ ہے، رب تو فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس فرعون کی لڑکی نے کہا، میں جا کر بات سب فرعون کو بتاؤں گی۔ تو اس نے کہا، جا بتا دے۔ موسیٰ جس رب کو مانتا ہے میں اسی رب کو مانتی ہوں۔ اس لڑکی نے جا کے یہ سب فرعون کو بات سنائی۔ پھر اس مشاطہ نام کی لڑکی کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں بلانے کے بعد میں فرعون نے بہت سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے پھر کہا، میں تجھے 1 دن اور 1 رات کا وقت دیتا ہوں، اگر تو مان لی، مجھ پر ایمان لا لی تو تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بتاتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اب فرعون کی سزا بڑی سخت ہوتی تھی۔ فرعون کی سزا ایسی ہوتی تھی، زمین دھوپ کی زمین ہوا کرتی تھی، مٹی ایک دم گرم ہوا کرتی تھی، اور مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے کپڑے نکال کر اس پر زمین پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایسی سزا خوفناک ہوتی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرعون کو جہنم میں پھینکیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو کیلے ٹھوک ٹھوک کے کیا کرتا تھا، سزائیں دیتا تھا۔ گرم مٹی پر لٹا دیا کرتا تھا اور کیلے بدن پہ ٹھوکتا تھا۔ بتاؤ۔ تو پھر اس 1 دن اور 1 رات ہونے کے بعد میں اس مشاطہ نام کی عورت کو بلایا گیا دربار میں، دربار کو سجایا گیا۔ اس کے بعد میں اس سے فرعون نے پوچھا، اب کہہ دے تو کس پر ایمان لائی؟ تو اس مشاطہ نام کی لڑکی نے نیچے منڈی ڈال کر نہ ادھر دیکھی نہ ادھر دیکھی اور کہا، میں تو صرف ہارون اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں۔ تو اس نے کہا، اب اسے ایسی سزا دو تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس عورت کے پورے کپڑے اتار کر اس دھوپ کی زمین مٹی پر ڈال دیا جاتا ہے، اسے لیٹا دیا جاتا ہے۔ وہ زور زور سے چیختی، زور زور سے چلاتی۔ اس چلانے کی آواز سے فرعون اپنے درباری کو کہتا ہے، جا اس سے پوچھ لے تو کس پر ابھی بھی ایمان رکھتی ہے۔ اس درباری جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کہہ دے تو کس پر ایمان رکھتی ہے؟ جسے موسیٰ رب مانتا ہے میں اسی کو رب مانتی ہوں۔ میرا موسیٰ جس کو رب مانتا ہے میں اسی کو رب مانتی ہوں۔ پھر اتنے میں فرعون کی بڑی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، مشاطہ کا ایک بیٹا بھی ہے، کسی عورت کے پاس اس نے دیا ہے، تحقیق کرو اور اس بیٹے کو لے کر آؤ، اس بیٹے کو سزا دیں گے تو شاید وہ قبول کر دیں گے۔ اس بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور اس بیٹے کو مشاطہ کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے، ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ ماں کا دودھ پیتے پیتے درباری کہتا ہے، کہہ دے کہ تو فرعون پر ایمان لائی، ہم تجھے بچا لیں گے، تیرے بچے کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر تو ابھی بھی نہیں مانی تو تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے۔ اس کے منہ سے واپس یہی جملہ نکلتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی اس درباری تلوار اٹھاتا ہے اور اس بچے کو کے اوپر چلا دیتا ہے۔ بتاتے ہیں اس بچے کے ایسے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لہو لوہان، ایسے فوارے نکلتے ہیں، وہ فوارے نکل کے اس مشاطہ کے سینے پہ جا کے لگ جاتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، وہ فوارے 1 منٹ کے لیے وہ بچہ پہلے دودھ پی رہا تھا، اس کے بعد میں وہی فوارے اس کے سینے پہ پڑتے، اس ماں کی کیا بیتی ہوں گی، اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، اس کے سینے پر کیا بیتی ہوگی۔ سوچو، یہ سننے کے لیے اور بولنے کے لیے بہت آسان ہے، جب بیتتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔
ہر بات بیتنے پر پتا چلتا ہے اس مشاطہ پر کیا بیتی ہوں گی، ہم تصور کرو اس بات کو۔ پھر دو ٹکڑے ہو جانے کے بعد میں پھر درباری واپس کہتا ہے اب کیا کہتی ہے تو اس کا جملہ واپس ایک یہی نکلتا ہے، میرے اور میرے رب کے بیچ میں بس ایک محبت آڑ تھی، اب وہ بھی نکل گئی، اب میری جان بھی چلے جائے تو مجھے کوئی غم نہیں، میں اس رب کو مانتی ہوں جس کو موسیٰ رب مانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بتاؤ کیا تھی وہ؟ اللہ والیاں۔ جیسا یہ جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کو وہی سزا دی جاتی ہے، اس کے بدن میں کیلے ٹھوکے جاتے ہیں، اور بتاتے جو کیلے ٹھوکے جاتے تھے وہ کیلے بدن سے نکل کر زمین میں گھس جایا کرتے تھے۔ اتنی سخت سزائیں فرعون دیا کرتا تھا، اتنا ظالم وہ بادشاہ تھا۔ اللہ ہمیں ایسے ظالم بادشاہوں سے بچائے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ والیہ تھی وہ، اللہ کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولادیں سب قربان کر دیا کرتی تھی، اور آج کی عورتیں 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اسے ٹائم نہیں ہے۔ آج کی عورتیں کہتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو آخرت میں وہ اللہ والیاں ہمارا دامن پکڑ کر کہے گی تم نے کیا لے کر آئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گی ہم نے ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولادیں سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیے تھے، تم نے کیا لے کر آئے؟ جب ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو آخرت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ آخرت کی تیاری اگر ہم زندگی میں آ کے نہیں کر پائے تو زندگی میں آ کر کوئی فائدہ ہی نہیں کر پائے ہم۔ تو ہمیں اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، ہے نا، کلمے والا بنا دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔